یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں۔ ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ ایک صدی سے امریکہ کو لینڈ آف اپرچونٹیز، موقع والی سرزمین کہا جاتا ہے، جہاں کوئی بھی محنتی شخص کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن آج کل یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بندوق کے جرائم اور میس شوٹنگز کی وجہ سے عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بن رہا ہے۔ روزانہ امریکہ میں گنز کے ذریعے 7 بچے ہلاک اور 12 زخمی ہوتے ہیں ہر روز۔ حالانکہ بندوق سے ہونے والی اموات اب امریکی بچوں کی موت کی دوسری وجہ ہے، پھر بھی گورنمنٹ کوئی سخت قوانین قائم نہیں کرتی ہے، کیونکہ آدھے سے زیادہ سیاستدانوں کو گن کمپنی سے بھاری تحائف اور ڈونیشنز ملتے ہیں۔ آج کا سچا قصہ ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ اگر بندوقیں اتنی آسانی سے ہر ایک کو دستیاب نہیں ہوتی تو شاید یہ قتل ٹل جاتا۔ یہ ہے دیرین ڈیڈے کی کہانی۔ اگست 2013، ہیمبرگ، جرمنی۔ ترکش خاندان سے تعلق رکھنے والے گلچین اور جلال ڈیڈے اپنے دل پر پتھر رکھ کر بیٹے دیرین کی خواہش پر راضی ہوتے ہیں۔ 16 سالہ دیرین امریکہ میں 1 سال کے لیے پڑھنا چاہتا تھا اور اس نے انٹرنیٹ پر اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی تھی۔ کیونکہ دیرین کو سفر کرنے کا شوق تھا اور وہ نئی جگہ، نئی تہذیب کا تجربہ کرنا چاہتا تھا، اس نے امریکہ کا انتخاب کیا۔ دیرین کے والدین ایک منافع بخش ٹیکسی اور لیموزین کمپنی کے مالک تھے۔ دیرین نے اپنے والدین کو بتایا کہ 1 سال امریکہ میں رہ کر وہ اپنی انگریزی کو بہتر کر سکے گا اور ان کی کمپنی میں آنے والے ٹورسٹ سے انگریزی میں بات چیت میں مدد کر سکے گا۔ ہوائی جہاز کا ٹکٹ خریدا جاتا ہے، سوٹ کیس پیک کیا جاتا ہے، چاہنے والے رشتہ داروں، دوستوں کو الوداع کہنے کے لیے ایک پارٹی بھی رکھی جاتی ہے۔ ماں گلچین، باپ جلال اور بڑی بہنیں بشاک اور اسرا دیرین کو سب ایئرپورٹ پر رخصت کرنے جاتے ہیں۔ دیرین کا جہاز نیو یارک سٹی میں اترتا ہے اور وہاں اسٹوڈنٹ ایکسچینج کی تنظیم کے ترجمان دیرین اور دوسرے دنیا جہاں کے طلباء کا استقبال کرتے ہیں۔ دیرین کو بتایا جاتا ہے کہ اسے امریکی ریاست مونٹانا میں مزولا نامی شہر میں تعلیم حاصل کرنے کی جگہ مقرر کی گئی ہے۔ نیو یارک سے مزولا کا سفر طے کرتے ہوئے اس کی ملاقات ایکواڈور کے رہنے والے ایک رابی پازمینو نامی ایکسچینج اسٹوڈنٹ سے ہوتی ہے۔ دونوں نوعمر لڑکوں کو جلد احساس ہو جاتا ہے کہ انہیں ایک ہی اسکول بھیجا جا رہا تھا۔ اسکول کا نام بگ اسکائی ہائی اسکول تھا۔ اس دن رابی اور دیرین کی پکی دوستی کا آغاز ہوا۔ دیرین کی رہائش کا انتظام اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام والوں نے مزولا کے رہنے والے کیٹ واکر اور رینڈی سمتھ کے ساتھ کروایا تھا۔ کیٹ اور رینڈی کے بچے بڑے ہو چکے تھے، خود مختار تھے، تو وہ میاں بیوی کچھ عرصے سے ہر سال ایک نئے ایکسچینج اسٹوڈنٹ کی میزبانی کرتے تھے۔ کیٹ اور رینڈی نے دیرین کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہا، اس کے لیے بیسمنٹ میں کمرہ مقرر کیا۔ جلد دیرین ان دونوں کے ساتھ گھل مل گیا اور انہیں دیرین سے انسیت ہو گئی، وہ اسے اپنے بچوں کی طرح چاہنے لگے۔ کیٹ دیرین کی پسندیدہ کولڈ ڈرنک اسپرائٹ فریج میں رکھتی ہے، رینڈی اس کے ساتھ پنگ پونگ اور ویڈیو گیمز کھیلتا ہے۔ دیرین دوسرے ہم عمر لڑکوں سے مختلف تھا، دانش مند اور پرکشش شخصیت کا مالک۔ اس سے بڑے چھوٹے سب مزے کی گفتگو کر سکتے تھے۔ گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے سے پہلے کیٹ اور رینڈی دیرین کے ساتھ کیمپنگ پر جاتے ہیں اور اسے آس پاس کے مشہور ٹورسٹ مقامات کی سیر کرواتے ہیں۔ یلو سٹون نیشنل پارک جا کر دیرین بہت ہی متاثر ہوا۔ اسے خوبصورت قدرتی نظارے،
गर्म पानी के चश्मे, ग्रिजली बेयर और सुरमई भेड़ियों को उनके कुदरती बसेरों में देखने का मौका मिला। सितंबर 2013 तालीमी साल शुरू हुआ और बिग स्काई हाई स्कूल में दिरेन बिल्कुल फिट बैठ गया। कुछ ही दिनों में उसने सबका दिल जीत लिया। वो पढ़ाई में अव्वल आता था और खेल के मैदान में भी वो सबको पीछे छोड़ देता था। कई स्पोर्ट्स में उसे महारत हासिल थी, खुसूसन सॉकर में। दोस्तों, एक बात वाज़ेह करती जाऊं, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में इस खेल को सॉकर नाम दिया जाता है क्योंकि फुटबॉल इसको कहते हैं, लेकिन सारी दुनिया में खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान में फुटबॉल कहा जाता है, तो हम यही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि दिरेन को फुटबॉल का जुनून था और वो बचपन से खेलता आ रहा था, वो बिग स्काई हाई स्कूल की टीम में शामिल हो जाता है, उनके साथ बहुत वक्त गुजारता है, हर प्रैक्टिस में हिस्सा लेता है। जल्द दिरेन फुटबॉल टीम का स्टार खिलाड़ी माना जाता है। ज़हीन, हैंडसम, फुर्तीला फुटबॉल खिलाड़ी। जाहिर है दिरेन स्कूल में बहुत ही पॉपुलर था। लड़कियां उस पर मरती थीं और लड़के उसके साथ वक्त गुजारना चाहते थे। 27 अप्रैल 2014 17 साला दिरेन दिदे के स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में सिर्फ 6 हफ्ते बाकी थे। उसे अपने घर वालों से मिलने की तलब थी, लेकिन अमरीकी दोस्तों से बिछड़ने का भी गम था। वो अपने दोस्तों से वादा करता है कि पढ़ लिख कर वो वापस अमेरिका आएगा और उनके साथ तमाम अमरीकी सूबों की सैर आरवी में करेगा। 27 अप्रैल की रात दिरेन से मिलने उसका दोस्त रॉबी भी आया हुआ था। दोनों लड़के कंप्यूटर गेम्स और पिंग पोंग खेलते हैं। रात के 10:40 पर रैंडी बेसमेंट में आता है और लड़कों को याद दिलाता है कि बहुत रात हो गई है। केट और वो अब सोने जा रहे हैं। हम लोग शोर नहीं करेंगे। गुड नाइट रैंडी। रात के 11 बजे। यार थोड़ी देर बाहर चलोगे? हाँ, ठंडी ताज़ा हवा लेना चाहिए। दोनों लड़के हंसते खेलते हुए मोहल्ले में टहलने निकलते हैं। मैंने सुना है कि मसूल में काले रीछ और बॉबकैट्स रहते हैं। जरा सोचो हमारा क्या होगा अगर अंधेरे में किसी जानवर ने हम पर हमला कर दिया। रॉबी, तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो। ब्रो, गराज हॉपिंग करना है तुम्हें? क्या बात है। आप सोच रहे होंगे ये गराज हॉपिंग क्या चीज़ है। अमेरिका में कई लोग घर के गराज में फ्रिज रखते हैं जिसमें वो जूस, पेप्सी, कोला, खुसूसन शराब और बियर की बोतलें वगैरह रखते हैं। गर्मियों की रातों में घर के सामने कुर्सियां डालकर वो गपशप करते हैं, पीते और पिलाते हैं। मोंटाना में जब बच्चे बोर होते हैं या हल्ला गुल्ला करने के मूड में होते हैं तो वो चहल कदमी के बहाने घर से निकलते हैं। किसी ऐसे घर की तलाश में होते हैं जहां भूले से गराज का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया गया हो। शरारत में, एक दूसरे की देखा देखी में वो 1-2 बोतलें चुरा लिया करते हैं। लड़कपन में अक्सर बच्चे अहमकाना हरकतें करते हैं। हो सकता है कि हम में से किसी ने पड़ोसियों के घर की घंटी बार बार बजाकर भाग गए होंगे या किसी के टायर की हवा निकाली होगी। जाहिर है कि वालिदैन अपने बच्चों को गराज हॉपिंग से मना करते थे क्योंकि किसी का सामान चोरी करना, चाहे वो कितना ही सस्ता हो, गैर कानूनी काम है। उस रात दिरेन और रॉबी चंद मिनट ही चले होंगे कि वो एक घर के करीब से गुजरते हैं और उन्हें गराज का दरवाज़ा आधा खुला नजर आता है। हे, वो देखो, किसी ने अपना गराज खुला छोड़ दिया है। चलो जरा देखते हैं। दिरेन आहिस्ता से आगे बढ़ता है और गराज में झुककर दाखिल हो जाता है। रॉबी वहीं सड़क पर खड़ा रहता है और उसे किसी मर्द की चीखने की आवाज़ आती है। ए लड़के, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। और फिर गोलियों की आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंजने लगी। रॉबी डर के मारे वहाँ से भाग गया, इस उम्मीद में कि दिरेन उसके पीछे पीछे आ रहा होगा। भागम दौड़ में रॉबी का मोबाइल फ़ोन उसकी जेब से निकलकर सड़क पर गिर गया, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ और वो सही सलामत रैंडी और केट के घर पहुंच गया। परेशान हाल, पसीने में भीगा हुआ रॉबी खौफ से मफलूज हो चुका था। बगैर कुछ कहे
وہ بیسمنٹ میں مورتی کی طرح کھڑا رہا۔ رینڈی اپنے کمرے میں سو رہا تھا مگر فائرنگ اور کئی پولیس کارز کی سائرن سن کر اس کی نیند بیدار ہو گئی۔ گھبرا کر وہ بستر سے چھلانگ لگاتا ہے اور دوڑتے ہوئے بیسمنٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ روتے ہوئے رابی اسے سارا قصہ سناتا ہے اور وہ دونوں کیٹ کو جگا کر گراج والے گھر پہنچتے ہیں۔ پولیس نے اس گلی کو گھیر لیا تھا اور ایک ایمبولینس وہاں سے نکل رہی تھی۔ رینڈی وہاں کھڑے پولیس افسر سے پوچھتا ہے کہ کہیں انہوں نے ایک نوعمر لڑکے کو دیکھا ہے۔ ہمیں مظلوم کی جیب میں سے شناختی کارڈ ملا ہے، کوئی ڈیرین نامی جرمن اسٹوڈنٹ ہے، اسے گولی لگی تھی، ابھی اسے ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ رینڈی اور کیٹ مزولا ہاسپٹل پہنچتے ہیں لیکن انہیں بتایا جاتا ہے کہ ڈیرین اب نہیں رہا، اس کا بہت سارا خون بہہ چکا تھا اور ڈاکٹرز اس کی جان بچانے میں ناکامیاب رہے۔ جرمنی میں گلچین دیدے ایک ایسے فون کال کا سامنا کرتی ہے جسے کوئی بھی ماں وصول نہیں کرنا چاہے گی۔ سیکنڈز میں اس کی پوری دنیا اکلوتے لاڈلے بیٹے کو کھونے کے غم میں غرق ہو جاتی ہے۔ کرائم سین پر آتے ہی پولیس ڈیٹیکٹیوز نے اپنی تفتیش شروع کر دی۔ پتہ چلا گراج والے گھر میں فائر فائٹر مارکس کارما، اس کی گرل فرینڈ جنیل فلیگر اور ان کا چھوٹا بچہ رہتے تھے۔ سب سے پہلے ڈیٹیکٹیوز جنیل فلیگر سے پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے گراج میں ویڈیو والے بیبی مانیٹر سیٹ کر رکھے تھے۔ جب ویڈیو مانیٹر کے سینسر نے گراج میں حرکت کو پکڑ لیا تو مارکس نے فوراً اپنی بندوق تھامی اور وہ دونوں گراج کی طرف بھاگے۔ چور کے فون کی لائٹ آن تھی اور اس نے مارکس کی بندوق دیکھ لی۔ اے لڑکے، میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں۔ مارکس نے ایک گولی چلائی اور اس لڑکے نے کہا No, please, no. پھر جنیل بتاتی ہے کہ مارکس نے دوبارہ بندوق فائر کی۔ گراج کی لائٹ کھولنے پر انہیں لڑکا زمین پر پڑا نظر آیا۔ وہ شدید زخمی تھا، اس کے سر میں گولی لگی تھی اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ جنیل نے اس کے زخموں پر کپڑا رکھا اور خون روکنے کی کوشش کی۔ پھر اس نے 911 سیل فون سے ڈائل کیا۔ باری آئی مارکس کارما کی اور اس نے پولیس کو یہ بیان دیا۔ حد ہوتی ہے، 2 دفعہ ہمارے گیراج سے چیزیں چوری ہوئی ہیں۔ ایک بار شراب کی بوتلیں اور میروانہ کی پائپ اٹھا لے گئے، دوسری بار میرا موبائل فون چوری کیا ان کمینے بچوں نے، اور آپ پولیس والوں نے کوئی مدد نہیں کی ہماری۔ میرا ایک 10 ماہ کا بچہ ہے، ایک جوان عورت گھر میں اکیلے ہوتی ہے جب میں نوکری پر ہوتا ہوں۔ آج رات ہم ٹی وی پر مووی دیکھ رہے تھے جب ہم نے ویڈیو مانیٹر پر دیکھا کوئی گیراج میں گھس آیا ہے۔ میں نے اپنی بندوق پکڑی اور جنیل نے کہا شو ٹائم۔ وہ اجنبی ایک جانور کی طرح گیراج میں پھنس گیا تھا، میں نے اس پر فائر کر دیا۔ مارکس کارما، تمہیں گرفتار کرنے کا وارنٹ جاری ہو گیا ہے، کسی وکیل کو فون کرنا چاہتے ہو تو بتا دو۔ ہیں؟ وہ کیسے؟ میری فیملی کی جان کو خطرہ تھا۔ مجھے اپنی زندگی اور اپنے گھر کے دفاع کا پورا حق ہے، یہ مونٹانا کا قانون ہے۔ کیا آپ نے کیسل ڈاکٹرین کے بارے میں نہیں سنا؟ کیسل ڈاکٹرین یا کیسل لا امریکہ کی کچھ ریاستوں میں ایک قانون ہے جو گھر کے مالک کو تحفظ فراہم کرتا ہے اگر وہ کسی ایسے شخص کا قتل کر دے جس سے اس کی جان یا گھر کو خطرہ ہو۔ اس قانون کی زور پر مارکس کو یقین تھا کہ اس کا کیس ناقابل شکست تھا، لیکن اسی دن مارکس کارما کو ہومسائیڈ، قتل کے الزام پر گرفتار کیا جاتا ہے۔ چند دنوں بعد وہ $30,000 کی ضمانت پر آزاد ہو جاتا ہے۔ ڈیرین کے پوسٹ مارٹم کے ذریعے یہ چند تفصیلات سامنے آئیں۔ ڈیرین کی خون کی رپورٹ بالکل صاف نکلی، نہ اس نے شراب پی ہوئی تھی، نہ ہی میریوانا یا چرس اس کے جسم میں موجود تھی۔ اس کے بازوؤں میں 2 گولیاں لگی تھی، لیکن جان لیوا گولی اس کے سر پر فائر کی گئی تھی۔ ڈیرین کے والدین اس کی لاش ہیمبرگ جرمنی لے جاتے ہیں۔ 4 مئی 2014 ہیمبرگ کی ینی بیازت ماسک میں ڈیرین دیدے کی یاد میں ایک میموریل سیریمنی رکھی جاتی ہے۔ 500 سے زیادہ لوگ شرکت کرتے ہیں۔
ہیمبرگ کا میئر، دیرین کی جرمن فٹ بال ٹیم کے کھلاڑی، اس کے پرانے دوست، اس کے رشتہ دار۔ دیرین کا فٹ بال کوچ میڈیا سے یہ کہتا ہے، جرمنی میں عوام کے لیے بندوق خریدنا بہت ہی مشکل ہے، حتیٰ کہ ناممکن بھی، اور امریکہ میں بالکل الٹ معاملہ ہے۔ کیا وہ لوگ انسانی جان کی قدر نہیں کرتے؟ دیرین کو ٹرکی کے شہر بودروم کے قبرستان میں دفنایا گیا۔ مزولا مونٹانا میں بھی جو لوگ دیرین کو جانتے تھے یا اس کی کہانی سن کر متاثر ہوئے تھے، سب رینڈی اور کیٹ کے گھر کے سامنے اکٹھا ہوتے ہیں۔ دیرین کی یاد میں وہ گھر کے لان پر پھولوں کے گلدستے، غبارے، کارڈز اور اسپرائٹ کے کینز چھوڑتے ہیں۔ دسمبر 2014 مارکس کارما کے خلاف مقدمہ شروع ہوتا ہے۔ دیرین کے والدین جرمنی سے آتے ہیں اور انہیں جرمن حکومت انگریزی کے ترجمان کی خدمات مہیا کرتی ہے۔ مارکس کے وکیل کیسل ڈاکٹرن کی بنیاد پر اس کی دفاع کرتے ہیں، کہتے ہیں ساری غلطی دیرین دیدے کی تھی، اس نے غیر قانونی کام کیوں کیا؟ کسی کا گراج اس کے گھر کا حصہ ہوتا ہے۔ دیرین کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو گیا، چاہے گھر کا دروازہ کھلا ہو یا بند ہو؟ ڈیفنس لائرز نے کہا مارکس ایک خاندانی آدمی ہے اور پچھلی چوریوں کی وجہ سے وہ اینگزائٹی، تناؤ اور الجھن میں مبتلا تھا۔ اس نے وہی کیا جو اسے صحیح لگا۔ ظاہر سی بات ہے پروسیکیوٹنگ وکیل ایک مختلف نظریہ پیش کرتے ہیں۔ پہلے دن عدالت میں بگ اسکائی ہائی اسکول میں پڑھنے والے 17 سالہ مائیکل مارٹن اور 18 سالہ ٹرسٹن سٹیبر گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے مارکس کارما کے گراج سے کچھ دن پہلے شراب کی بوتلیں اور چرس کی پائپ چوری کی تھی، اور ایک مرتبہ مارکس کے ایک ٹرک سے انہوں نے فون چوری کیا تھا۔ دونوں لڑکوں نے افسوس ظاہر کیا اور کہا کہ ہم بھی دیرین کے مجرم ہیں، ہماری چوری کی وجہ سے مارکس نے دیرین کو مار دیا۔ اس کے بعد پروسیکیوٹرز مارکس اور جنیل کے کئی پڑوسیوں کو عدالت میں بلاتے ہیں۔ ایک ایک کر کے وہ بیان دیتے ہیں کہ جنیل نے ان سے کہا تھا، ہم اپنے دروازے کیوں بند رکھیں، کیوں تالا لگائیں، ہم انہیں بیٹ یعنی چارے کے طور پر کھلا چھوڑ دیں گے، جیسے شکاری اپنے شکار کو پھانسنے کے لیے جال بچھاتا ہے، دانا پانی رکھتا ہے۔ پھر مارکس کی ہیئر سٹائلسٹ ٹانیا کولبی سے بیان لیا گیا۔ اس نے کہا کہ دیرین کے قتل سے ایک دن پہلے مارکس بال کٹوانے اس کے سالن آیا تھا۔ مارکس نے یہ کہا تھا، میں 3 راتوں سے جاگ رہا ہوں، جلد ہی ان خبیث بچوں کو میں جان سے مار دوں گا، دیکھنا ایک دن اس کے بارے میں خبر تم اخبار میں خود پڑھ لو گی۔ وہاں موجود 3 عورتوں نے گواہی دی کہ انہوں نے بھی اسے یہ کہتے ہوئے سنا تھا۔ مارکس کی پڑوسن لیزلی وازنیاک یہ بیان دیتی ہے، مارکس ہمیشہ سے بدتمیز اور جذباتی آدمی تھا، وہ ایک ٹک 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 بم کی طرح تھا، کبھی بھی پھٹ سکتا تھا۔ اسے آج بھی کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ محلے کے بچے کبھی بھی گراج ہاپنگ میں مشغول نہیں ہوں گے۔ پھر پروسیکیوٹرز نے فورینزک ایکسپرٹس کو بلایا جنہوں نے ثابت کیا کہ مارکس نے پہلے دیرین کے بازوؤں کو نشانہ بنایا تھا اور چوتھی گولی اس کے سر پر فائر کی۔ اگر مارکس چاہتا تو وہ پہلی، دوسری، تیسری گولی مار کر دیرین کو صرف زخمی کر سکتا تھا، لیکن اس نے تو اسے مار ڈالا۔ حالانکہ اس نوجوان لڑکے نے مارکس سے رکنے کی التجا کی تھی۔ اختتامی دلیل میں وکیل نے جوری سے درخواست کی کہ وہ مارکس کو ایک شکاری کے طور پر دیکھیں، نہ کہ کوئی بیچارہ گھبرایا ہوا خوفزدہ آدمی۔ وکیل نے یہ ظاہر کیا کہ ہر بار جب مارکس نے گولی چلائی تو اسے اپنی 12 گیج کی شاٹ گن کو طاقت لگا کر لوڈ کرنا پڑا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو رک سکتا تھا۔ اور تو اور 12 گیج شاٹ گنز کو اکثر ریچھ یا بڑے جانور کے شکار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دیرین کی عمر 17 سال تھی۔ امریکی قانون کے مطابق وہ بچہ تھا، نہ تو اس کے ہاتھ میں پستول نہ ہی چاقو تھا۔ وہ ایک تجربہ کار شکاری کے لیے
آسان شکار تھا۔ 17 دسمبر 2014 جوری نے مارکس کو اپنا فیصلہ سنایا، گلٹی آف فرسٹ ڈگری مرڈر، جان بوجھ کر قتل کرنے کا قصوروار اسے ٹھہرایا گیا۔ کورٹ ہاؤس تالیوں سے گونج اٹھا اور ڈیرین کے والدین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ 12 فروری 2015 کو مارکس کارما کو 70 سال کی قید سنائی گئی۔ جلال دیدے نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہا، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ امریکہ میں ایسے عجیب و غریب ہتھیاروں اور اسلحہ کے خوانین ہوتے ہیں تو ہم اپنے بیٹے کو کبھی بھی ایسی غیر محفوظ جگہ نہیں بھیجتے۔ دوستوں، یہ تھی ڈیرین دیدے کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ